راشد بھائی، آپ نے سوال رکھا کہ اہل تشیع کے ہاں عقیدہ امامت اور جو ائمہ اثنا عشر ہے یہ کیا منصوص من اللہ ہے اور ان کی معصومیت کا عقیدہ یا ان سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ تو اس کے بارے میں سب سے پہلے ہم قرآن سے اس کی دلیل لیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کا ذکر کیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دے دیا۔ دین کمپلیٹ ہو گیا، یوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ قرآن پاک نے یہ بھی ہمیں بتا دیا، اور اس کے علاوہ قرآن پاک نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ اور پھر قرآن پاک نے ہمیں بتایا وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ یہ آیت کا اگلا ٹکڑا ہمیں بتاتا ہے کہ یہ منصوص من اللہ نہیں ہے، اللہ نے انہیں نسب نہیں کیا، کیونکہ اللہ جسے نسب کرے گا اس سے تنازع حرام ہے، دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ وہ جو تم میں سے اولو الامر بنیں گے، یعنی کہ جنہیں تم خود اپنے میں بہتر چن لو اور وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر چلائیں، لیکن اگر تمہیں ان سے کوئی تنازع ہو تو تم نے کس کی طرف پلٹنا ہے؟ جس سے تنازع حرام ہے، وہ ہے اللہ اور اس کے رسول۔ تو اس سے یہ ثابت ہو گیا اللہ تعالیٰ نے نسب نہیں کیا کسی۔ یہ جو ائمہ ہیں وہ ہمارے بھی ائمہ ہیں، حضرت علی سے بڑا امام کون ہوگا اس امت میں؟ لیکن اللہ نے ان کو نسب نہیں کیا۔ اگر اللہ نے نسب کیا ہوتا تو پھر سب سے پہلے تو ان سے کسی قسم کی مخالفت پہ وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا۔ جیسے اللہ کے رسول سے کوئی جنگ کرے تو وہ کیا مسلمان رہے گا؟ حضرت علی اولو الامر ہیں، لیکن ان سے اگر تنازع ہو جائے تو پھر ہم اللہ اور اس کے رسول پر پیش کریں گے، اور اللہ اور اس کے رسول پر پیش کرنے سے ہمیں پتہ چلا حضرت علی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے، لہذا جنہوں نے تنازع کیا وہ خطا پر تھے۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی موجودگی میں اگر وہ منصوص من اللہ ہیں تو پھر جس نے خلافت قائم کی، یعنی حضرت ابوبکر خلیفہ بنے، عمر خلیفہ بنے، عثمان خلیفہ بنے، تو کیا معاذ اللہ وہ اللہ کے نسب کیے ہوئے کی مخالفت کر رہے تھے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ اما عائشہ تعالیٰ و زبیر پھر وہ بھی گئے دین سے خارج ہو گئے معاذ اللہ۔ تو یہ اللہ نے نسب نہیں کیا کسی کو، پہلے تو یہ سمجھ لیں۔ اللہ نے انبیاء نسب کیے، آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ گئے، اس کے بعد اولو الامر ہوں گے جنہیں اپنے میں سے تم بہتر سمجھو چن لو، جس کے ہاتھ پر زیادہ لوگ اعتماد کریں، بیعت کریں، جس کی رائے عامہ زیادہ ہو اور وہ بہتر بھی ہو تم میں سے، اور پھر وہ قرآن اور اللہ اور اس کے رسول پر چلائے، تو پھر تم پر اس کی اطاعت فرض ہے۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹے تو پھر تم اس سے تنازع کر کے اس کی مخالفت بھی کر سکتے۔ یہ اللہ نے قرآن میں اجازت دے دی ہمیں۔ اب اگر اللہ نے نسب کیے ہوتے، وہ سب منصوص من اللہ ہے، تو پھر ایک کے بعد دوسرا اللہ نسب کرے گا، پھر ختم نبوت کا کیا فائدہ؟ پھر نبی بھی اللہ بھیجتا رہے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی کیوں کہتے ہیں یہ لوگ؟ اگر چلیں یہ کہتے ہیں جی وہ نبی آخری ہیں اور شریعت مکمل ہو گئی، اب یہ اللہ بھیج رہے ہیں امام، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھیجنے بند کیوں کر دی؟ پھر ان کے پلے پڑ گئی تھی ایک بات، انہوں نے کہا اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا بھی ایک غائب ہو گیا، اب وہ قیامت کے دن واپس آئیں گے، قیامت سے پہلے اتنی دیر تک ان کے انتظار میں زندگی گزارو۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اور اگر یہ ائمہ اللہ نے نسب کی تو امام حسن کی اولاد میں سے جو امامت کے دعوے کیے گئے ہیں، امام زید وغیرہ نے، تو کیا معاذ اللہ وہ اللہ کے نسب کیے ہوئے کی مخالفت کر رہے تھے؟ اہل بیت میں سے لوگوں نے امامت کے اور انہوں نے قیام کیے ہیں، اور انہوں نے اپنا باقاعدہ جو ہے نا نکلے ہیں باہر، اور وہ اپنے اپنے وقت کے امام تھے۔ تو یہ کہنا کہ یہ منصوص من اللہ ہے، یہ شیعوں کا ایک عقیدہ بالکل غلط ہے۔ اللہ کے نسب کیے ہوئے نہیں ہیں، ویسے وہ امام ہیں اپنے اپنے دور میں، اولو الامر بھی ہیں، امام بھی ہیں، سب سے اعلیٰ انسانوں میں سے اعلیٰ انسان بھی ہیں اپنے اپنے ادوار میں، اس میں کوئی شک نہیں، ان میں کوئی کمیاں نہیں ہیں۔ وہ عالم بھی تھے، زاہد بھی تھے، عابد بھی تھے، ہر لحاظ سے ان میں سب وہ خوبیاں موجود تھی جو ایک بہترین انسان میں محسوس ہوتی ہیں۔ حضرت علی سے لے کر حضرت امام حسن عسکری تک، وہ سارے اہل بیت، بلکہ اور بھی اہل بیت کے امام زید امام حسن کی اولاد میں سے تھے، امام نفس زکیہ، یہ سب کے سب اپنے اپنے دوار میں بہترین تھے، معصوم الخطا نہیں تھے۔ لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ وہ گناہ کرتے تھے، گناہ بھی ان سے ہم نے نہیں دیکھا کوئی ایسے سرزد ہوئے ہوں۔
اللہ تعالیٰ نے لیذہب عنکم الرجس اہل البیت کے تحت انہیں بھی اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں کسی قسم کا ڈاؤٹ آنے سے بچایا، شرک سے بچایا، نجس سے بچایا، خطا کا ہو جانا کسی علمی مسئلے میں یہ ایک بشری تقاضا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لہٰذا وہ معصوم عن الخطا بھی نہیں تھے، وہ انبیاء کی طرح معصوم بھی نہیں تھے، وہ انبیاء کی طرح ان پر وحی بھی نہیں نازل ہوتی تھی، اور وہ شریعت کمپلیٹ ہو چکی، محفوظ بھی ہو چکی، قرآن اللہ کی کتاب محفوظ اور مکمل کتاب، اب وحی کا دروازہ کھولنے کی تو کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ ہاں ایسا ہے کہ پہلی امتوں میں جس طرح اللہ تعالیٰ کسی کو خواب یا کسی کو کشف کے ذریعے کچھ سجا دیتا، اسی طرح اس امت میں بھی یہ کمالات جاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں کچھ ڈال دے، اللہ تعالیٰ کسی کو فضیلت کی بلندیوں پر لے جائے، وہ عمل سے اتنا آگے بڑھ جائے کہ اس کی کوئی مثال نہ ملے، یہ کمالات جاری ہیں امت میں۔ لیکن نبوت، وحی، اللہ کی طرف سے وحی پانا، ہدایت پانا، فرشتوں کا نزول ہونا، دین میں کمی بیشی، یہ سب ختم ہو گیا۔ تو لہٰذا اہل تشیع اس مسئلے میں، مسئلہ امامت میں ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن منصوص من اللہ میں ہم ان کے ساتھ نہیں، اور معصوم عن الخطا اور عالم الغیب میں ہم ان کے ساتھ نہیں۔ یہ ان کا غلط عقیدہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔